ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد؟ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کا نقصان کشمیر، پاکستان اور اس کے عوام کا ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا میرپور اور کوٹلی کے بورڈ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، اپنی 100% سیٹیں واپس چھین کر رہیں گے۔ دھاندلی کے لیے مرحلہ وار الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تمام سیاسی پارٹیاں بے وقوف ہیں؟ کیا کشمیر کے عوام نہیں جانتے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولیں، نون لیگ کے مفاد کو نام پر پاکستان کا کیا حال ہوا؟ کشمیر کاز کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کی مفاہمتی پالیسی تسلیم کرنا پڑے گی۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ہار تسلیم کریں۔ گلگت میں آپ جیت گئے تو الیکشن ٹھیک تھے، آزاد کشمیر میں آپ ہار گئے تو الیکشن غلط۔ مریم نواز کا بلاول بھٹو کو جواب کہتے ہیں آزاد کشمیر میں 1 سال سے آپ کی حکومت ہے، وزیر اعظم آپ کا ہے، آپ کس پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں؟ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی کے نشان پر مہر لگا کر مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مخالفین کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کے جلسے بھی خالی ہوتے تھے، عوام نے شرکت نہیں کی۔ ان کے پاس کارکردگی تھی اور نہ ہی اصلاحاتی ایجنڈا۔ 17 سال مسلسل حکومت کے باوجود ان کے پاس سندھ میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بلاول اپنی توجہ سندھ پر مرکوز کریں۔ آزاد کشمیر الیکشن، نون لیگ نے میرپور ڈویژن کا میدان مار لیا۔ 13 میں سے 9 سیٹوں پر نون لیگ براجمان۔ پیپلز پارٹی 4 نشستیں جیتنے میں کامیاب۔ L1 نون لیگ کے اظہر صادق، L2 سے پیپلز پارٹی کے قاسم مجید کامیاب، L3 سے پی پی کے چودھری یاسر سلطان نے میدان مارا، L4 سے نون لیگ کے رخسار احمد، L5 سے وقار احمد، L6 سے چودھری رزاق، L7 سے چودھری طارق فاروق جیت گئے، L8 سے پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال، L9 سے نون لیگی امیدوار عمیر نعیم کامیاب، L10 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین جیت گئے، L11 سے نون لیگ کے راجہ آصف، L12 سے راجہ ریاست، L13 سے راجہ ایاس نثار کامیاب۔ بچے کو پتہ ہے نون لیگ فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئی۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ مریم نواز استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی ایک حلقے سے الیکشن لڑیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا چیلنج، کہتے ہیں پنجاب کے عوام آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ معصوم مظلوم کشمیریوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ نون لیگ اپنا موازنہ پیپلز پارٹی سے نہ کرے۔ ہماری لیڈرشپ نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ کی لیڈرشپ ہمیشہ مشکل وقت میں معاہدے کر کے ملک سے بھاگ گئی۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا میرپور ڈویژن میں بدترین دھاندلی ہوئی، پولنگ اسٹیشن سے ہمارے لوگوں کو باہر نکالا گیا، پولنگ ایجنٹ کو مارا گیا۔ کیا الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی کارروائی کی؟ نون لیگ نہیں، اس کے حربے کامیاب ہوئے۔ پرتشدد جتھے نے کامیاب انتخابات کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی۔ کشمیری عوام نے شرپسند عناصر کو مکمل مسترد کر دیا۔ ریاست پر تشدد جتھے کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر اطلاعات اطہر طارق کی گفتگو۔ طلعت چودھری نے کہا احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ پرتشدد تحریک میں ملکی اور غیر ملکی عناصر شامل، فسادیوں کے خلاف قانون کی طاقت استعمال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا نکیال میں ناخوشگوار واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، مجموعی طور پر پولنگ پرامن رہی۔ امین مقام نے کہا الیکشن کا پرامن انعقاد ریاست اور اداروں کی کامیابی ہے۔ راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہارنے والے دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ کشمیری عوام نے نواز شریف اور مریم نواز پر اعتماد کا اظہار کیا۔ احسن اقبال اور طارق فضل چودھری نے کہا میرپور ڈویژن کے عوام نے کارکردگی کو ووٹ دیے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ شفاف طریقے سے مکمل ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا پولنگ پرامن ماحول میں ہوئی، لوگوں نے بڑی تعداد میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ زمانی میں پولنگ کی رکاوٹ ڈالنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا۔ قانون ساز اسمبلی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔
آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے شرپسندوں کی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ایکس پر بیان میں وزیر اعظم نے کہا، کالعدم الیکشن کمیٹی نے بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کا منصوبہ بنایا اور اب اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے فسادی جدید اور مہلک ہتھیاروں سے مسلح عناصر کو اونچی اور نمایاں جگہوں سے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا واحد مقصد امن و امان کی صورتحال کو قابو رکھنا اور بگاڑ سے بچانا ہے۔ انتخابات کے دوران مظفرآباد کی طرف مارچ کا ایک مضمون منصوبہ تھا تاکہ بڑے پیمانے پر بدامنی پھیلائی جا سکے۔ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کالعدم کمیٹی کے شرپسندوں سے دور رہیں۔ شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا ہتھیار ہے۔ جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے شرپسندوں نے انتشار پھیلایا۔ شرپسند عناصر اب پرامن احتجاج کرنے والے نہیں، مسلح دہشت گرد بن چکے ہیں۔ ان کے خلاف قانون کے مطابق فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ سیکریٹری اطلاعات راشد نیب کی پریس کانفرنس۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس عرفان مسعود نے کہا، شرپسندوں کی فائرنگ سے رینجرز اہلکار شہید، پولیس افسر سمیت 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ راولاکوٹ میں M8 گن کے ساتھ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ مسلح عناصر کے پاس آٹومیٹک ہتھیار، M4 رائفلیں، SMGs موجود ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا بدامنی پھیلانے کے لیے کارندوں کو جدید امریکی ساختہ M4 رائفلیں فراہم کرنے کا انکشاف۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کے دوران کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح کارندے زہیب خالد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شرپسند کے قبضے سے امریکی ساختہ رائفل برآمد۔ زہیب خالد نے اعتراف کیا، کالعدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے رینجرز اور پولیس کے ایک جوان کو مارنے پر 1 کروڑ روپے انعامی رقم مختص ہے۔ شواہد نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح ہونے کے نام نہاد دعووں کا پول کھول دیا۔ آزاد کشمیر میں دنگا فساد بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی تاریخی جدوجہد آزادی پر کالعدم ایکشن کمیٹی کا دار۔ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے ایکس ہینڈل سے مودی کی زبان میں بول پڑی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے کشمیریوں کی ہیرو سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو غدار قرار دے دیا۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے تقسیم ہند کی مخالفت کر کے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی سفارتی پیش رفت۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کی جانب سے ایک ہی وقت پر ڈپلومیٹک ویزا اسائنمنٹ کا تبادلہ ہو گیا۔ دونوں ممالک نے ڈپلومیٹک حکام اور اسٹاف کو تقریباً 12 ویزے جاری کر دیے ہیں۔ ڈپلومیٹک اسائنمنٹ بیک وقت اسلام آباد اور دہلی میں جاری کیے گئے۔ جن افراد کے ویزے جاری ہوئے وہ جلد اپنے اپنے متعلقہ مشنز میں پہنچ کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی کانگریسی اور تجارتی وفود کی ملاقات۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، کانگریس ارکان کا دورہ مضبوط تعلقات کی جانب خوشائند قدم ہے۔ تجارت، زراعت، IT اور توانائی شعبے میں تعاون مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے ارکان کی علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان کی کلیدی کردار کی تعریف۔ کہا، صدر ٹرمپ کے پاکستانی قیادت کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ امریکی ارکان کانگریس اور کاروباری وفد سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاک امریکہ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو سے 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر بات ہوئی۔ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا مشترکہ مقصد ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الحمد الصبا پاکستان کے دورے پر پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری برائے مشرق وسطی زاہد حسین نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان باہمی دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران کو تباہ کرنے کی بجائے معاہدہ کرنا بہتر ہے۔ آبِ ہرمز پر ایران کا نہیں، ہمارا کنٹرول ہے۔ ایران بارودی سرنگیں بچھا کر صورتحال خراب کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز سے وہی جہاز گزریں گے جنہیں ہم اجازت دیں گے۔ ہم نے ایران کے ساتھ اچھی بات چیت کی، کبھی مذاکرات بہترین ہوتے ہیں، کبھی ایران کہتا ہے بات نہیں کر رہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے۔ تہران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے، سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت ہی نہ آتی۔
تہران نے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی، ایرانی وفد نے بیجا مطالبات پر مبنی امریکی منصوبہ واضح طور پر رد کر دیا۔ امریکی وفد بات چیت چھوڑ کر چلا گیا۔ ایرانی وفد نے مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا، نہ درخواست کی۔ ایران باوقار انداز سے سفارتکاری کر رہا ہے۔ آبنہ ہرمز دوبارہ بند کیے جانے کے بعد عمان میں بھی بات چیت ہوئی۔ عمانی وفد نے جنوبی راستہ بات چیت کے حتمی نتیجے تک کھلا رکھنے پر زور دیا۔ ایران نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ آبنہ ہرمز کو بند رکھنے کی پالیسی برقرار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی اور سعودی ہم منصبوں سے رابطہ، آبنہ ہرمز اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور اتحادی ممالک کا مشترکہ کوششیں مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ کے قطر اور کویت کے ہم منصبوں سے رابطے، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اتحادی وزرائے خارجہ کی ایران سے منسلک گروہوں کے سعودی عرب پر حملوں کی مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ کی برطانوی ہم منصب ایڈ ملیبینڈ سے بھی گفتگو۔ برطانیہ کی سعودی عرب کے خلاف حوثی حملوں کی مذمت۔ لندن اور ریاض کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور قطر میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حمد سے ملاقات۔ سیکیورٹی پارٹنرشپ بڑھانے پر تبادلہ خیال، خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و استحکام پر بات چیت۔ وزارت داخلہ کے درمیان دو طرفہ تعاون مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ داخلی سیکیورٹی سے متعلق باہمی تعاون اور شراکت داری مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے قطری ہم منصب سے ان کے والد سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ ایران پر امریکی حملے رکنے کے مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $85.24 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $80.27 کا ہو گیا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 63 پیسے ایک لیٹر کا اضافہ، ڈیزل ₹1.55 فی لیٹر ہو گیا، 335 روپے 81 پیسے اور ڈیزل 388 روپے 38 پیسے کا ہو گیا۔ ملزم پیش نہ ہوا تو ٹرائل کورٹ ضمانت خارج کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کی پرویز الہی کی ضمانت خارج کرنے کی اپیل نمٹا دی۔ محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخ کرنے کی اپیل بھی خارج۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، عدالت میں ملزمان کی حاضری لازمی ہے، شواہد پیش کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے، قانون سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرائل کورٹ 2 ہفتے کے اندر کیس کی سماعت کرے گا۔ مانسون کا چوتھا اسپیل پنجاب میں برسنے کو تیار۔ PDMA نے 31 جولائی سے 3 اگست تک بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، فیصل آباد میں موسلادھار بارش کا امکان۔ بھاولپور، بھاول نگر، ملتان، لودھرا میں بھی بارشیں متوقع۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مری گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ فیروز والا میں نالا ڈیک کا بند ٹوٹ گیا، متعدد گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ ریلوے پل بہہ جانے سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ لیاقت پور میں دریائے چناب اور سندھ کا سیلابی پانی آبادیوں میں داخل، ہزاروں ایکڑ رقبے پر فصلیں زیر آب۔ تحصیل انتظامیہ کے مطابق ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری، کئی علاقوں سے انخلا مکمل ہو چکا۔ جلال پور پیر والا میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے 40 بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مظفر آباد گڑھ کے موزیہ سنگھ کی چیک مٹھن اور چھجڑا میں پانی داخل۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب کے مختلف ہیڈ ورکس پر معمول کا بہاؤ۔ دریائے راوی میں بلوکی اور سدنائی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ وزیر آباد کے نالا پلکھو میں اونچے، ناروال کے نالا بسنتر میں نچلے درجے کامیاب۔